22 مارچ 2007 مجھے ڈیٹ بھی یاد ہے. ہم لوگ اپنے آفیشیل کام کے سلسلے میں بلوچستان گئے تھے. واپسی میں کراچی مفتی منیب الرحمان صاحب کے مدرسے میں رکنا پڑا. مفتی صاحب کو ملنے کے لیے نہیں, ان کے مدرسے میں جو شیخ الحدیث تھے, میں اپنا استاد مانتا ہوں انہیں, غلام مسعود سعیدی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے, انہیں نیک کاموں کا اجر عطا فرمائے. شرح صحیح مسلم انہوں نے لکھی ہے. بریلویوں میں آپ سمجھ لیں بڑے محققین میں سے تھے وہ. شرح صحیح مسلم میں نے 2001 میں انجینئرنگ یونیورسٹی سے فارغ ہونے کے بعد پہلی دفعہ پڑھی تھی, تو اس سے میرا دماغ کھلا. انہوں نے اس شرح کے اندر احمد بریلوی صاحب سے بھی اختلاف کیا ہوا ہے. تو غلام مسعود سعیدی صاحب یعنی اتنے اپرائٹ بندے تھے, تو ان سے میں ملنے گیا تھا. تو وہاں پر مفتی منیب الرحمان صاحب سے ملاقات ہو گئی. انہیں جب پتہ چلا اس طرح اسلام آباد سے آئے ہیں اور ایک حساس ادارے میں ہیں, تو وہ پھر گپ شپ کرنا شروع ہو گئے. پھر مجھے کہنے لگے انجینئر صاحب میں تو محفل نعت میں جاتا ہی نہیں. اس وقت میں یہ والا انجینئر نہیں تھا, یہ ذہن میں رکھیے گا, ہاں ورنہ تو ہونا ملتے. ایک عام انجینئر کے طور پر تو مجھے, اور میں اسے یہی رونا رو رہا تھا کہ ہمارے بریلوی مکتب میں مطلب کس قسم کی یعنی مشرکانہ عقائد اور نظریات اور بدعات آ چکی ہیں. تو مفتی صاحب کہنے لگے انجینئر صاحب میں تو محفل نعت میں جاتا نہیں ہوں, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ شرکی اشعار پڑھتے ہیں. میں حیران ہو گیا, شرک کا لفظ ایک بریلوی کے منہ سے. تو میں نے کہا جی ایسا کون سا شعر کہتے ہیں یہ جو پڑھتے ہیں, خدا کا پکڑا چھڑائے محمد, محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. یہ شان الوہیت اور شان رسالت کا تقابل کرواتے ہیں. یہ الفاظ تھے مفتی صاحب کے. کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کروا رہے ہیں کہ اللہ پکڑ لے اور رسول اللہ چھڑوا لیں گے. کیا یہ دو پلوانوں کی لڑائی ہو رہی ہے؟ بھئی پکڑنے والا بھی اللہ ہے, چھڑانے والا بھی اللہ ہے. نبی علیہ السلام کے ذریعے چھڑوائے گا, رسول اللہ دو سے تو کسی کو نہیں بخشوا سکتے. تو کہتے ہیں اب یہ اشعار جہاں پہ پڑھے جا رہے ہوں. پھر انہوں نے اور بھی ذکر کیا کہ یہ دیکھو اتنے عشق میں آگے چلے جاتے ہیں. یہ کہتے ہیں ہمیں عذاب قبر سے نہ ڈراؤ, قبر میں تو رسول اللہ تشریف لائیں گے. ان سے پوچھو کہ عذاب قبر سے تو خود رسول اللہ ڈرا کے گئے ہوئے ہیں, تو یہ تم رسول اللہ کو اشعار سنا رہے ہو کہ ہمیں عذاب قبر سے نہ آپ ڈرائے, قبر میں تو رسول اللہ آئیں گے. ان کا کہ قبر کے عذاب سے ڈرا کے کون گیا ہوا ہے؟ نبی علیہ السلام ہی ڈرا کے گئے نا. تو انہوں نے عمل کرنے کوئی نہیں ہوتے, اور نعت خواں جو ہے نا وہ بے عملی اس طریقے سے لوگوں میں ترویج پاتی ہے ان کی وجہ سے. لیکن یہ باتیں انہوں نے مجھ سے کی ہیں, ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا. اگر انہوں نے پبلکلی کی ہوتی تو ٹی ایل پی کا دھرنا تو نہ ختم کروا سکتے پھر. ہاں ظاہر ہے وہ پبلک میں سے ختم ہو جاتی ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. تو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی انجینئر صاحب جو ہیں وہ بولتے ہیں اور کوئی جو ہے باقی لوگوں کو کیوں نہیں احساس ہوتا. میرے بھائی اس لیے احساس نہیں ہوتا کہ انجینئر صاحب کا روٹی روزی کا سلسلہ کسی مکتب فکر سے یا ان کی کوئی عزت افزائی کا سلسلہ کسی مکتب فکر سے نہیں جڑا ہوا. اور جب تک جڑا ہو جس کا, اس کے لیے مشکل ہے کہ وہ حق بات پبلکلی آ کے بیان کرے. تو مجھے نعت سے یاد آیا کہ مفتی صاحب خود بھی مانتے ہیں کہ اس طرح نعت خوانی میں اس طرح کی الفاظ لوگ استعمال کرتے ہیں. ہمارا کام ہے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا. نعت کے کوئی بھی خلاف نہیں ہے, نہ ہم محفل نعت کے خلاف ہیں. ہاں اب ایسی محفلیں کہ جو رات کو 2 بجے ختم ہو اور لوگ فجر کی نماز ہی چھوڑ دیں, وہ تو چاہے محفل قرات ہو رہی ہو, چاہے درس قرآن ہو رہا ہو, درس حدیث ہو رہا ہو, ہم تو اس کے خلاف ہیں. تو بالکل زیادتی والی بات ہے.